فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سینٹ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ان دنوں سوالات جاری ہیں. اس حوالے سے آج ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائن ڈے کیا ہے. سینٹ ویلنٹائن ڈے یا جسے ویلنٹائن ڈیز بھی کہا جاتا ہے اور فیسٹ آف سینٹ ویلنٹائن بھی کہا جاتا ہے، یہ محبت کے نام پر منایا جانے والا ایک دن ہے جو اب عالمی سطح پر مقبولیت حاصل کر چکا ہے، اور 14 فروری کو اسے دنیا میں کے کئی ایک ممالک میں منایا جاتا ہے. اور اس دن میں بالخصوص غیر شادی شدہ جوڑے اور ٹین ایج کپلز جو ہیں یہ ایک دوسرے کو پھول اور تحائف وغیرہ دیتے ہیں اور اسے محبت کا اظہار جو ہے کا نام دیتے ہیں. اس کی تاریخ کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی، دو اہم باتیں ہیں. پہلی یہ کہ رومی جو اسے رومی تہوار جو ہے کہا جاتا ہے، اور روم کے اندر ایک تہوار منایا جاتا تھا لوپرکالیا، اور اس تہوار کے موقع پر جو رومی مرد تھے یہ اپنی دوست لڑکیوں کے نام اپنی قمیضوں کی آستینوں پر لگا کر چلتے تھے، اور بعض اوقات یہ جوڑے تحائف کا تبادلہ بھی کرتے تھے. بعد میں اسی تہوار کو سینٹ ویلنٹائن کے نام سے منایا جانے لگا، اور چرچ نے پھر اس کو عیسائیت کا رنگ دے دیا. تو یہ گویا اس نامناسب اور حیا سے دور جو تہوار ہے اس کی تاریخ جو ہے یہ رومی کلچر میں ملتی ہے. دوسری جو اس سے متعلق روایت ہے وہ عیسائی روایت ہے اور مذہبی روایت ہے. اس کے حوالے سے یوں ہے کہ ایک رومی بادشاہ کو جنگ کے لیے لشکر کی تیاری میں مشکل پیش آئی، اور جو شادی شدہ افراد تھے ان کے لیے اپنے فیملی ممبرز کو چھوڑ کر جانا جو ہے مشکل تھا، اور وہ جنگ پر جانے سے انکاری تھے. تو اس نے شادی پر ہی پابندی لگا دی. لیکن ویلنٹائن نامی ایک سینٹ یا راہب یا مذہبی رہنما، عیسائیوں کے مذہبی رہنما نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور خود بھی خفیہ شادی کی، اور لوگوں کی بھی خفیہ شادی جو ہے وہ کروانے لگا یا ان کی شادی ارینج کروانے لگا، فیسیلیٹیٹ کرنے لگا. بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کیا اور 14 فروری کو اسے پھانسی دے دی گئی. اسی سینٹ ویلنٹائن نے جج کی بیٹی کو خط لکھا تھا جس کے آخر میں یہ تھا کہ یور ویلنٹائن. پوپ جیلس نے 15ویں صدی کے آخر میں اس سینٹ ویلنٹائن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 14 فروری کا دن جو ہے اس کو فیسٹ آف ویلنٹائن یا اس کے خراج تحسین کا دن جو ہے مقرر کر دیا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ عیسائیت میں ویلنٹائن کے نام سے ایک سے زائد شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے. انہی میں ایک سینٹ ویلنٹائن وہ بھی ہے جس کے آثار، جس کے ریلکس اور جس کے تبرکات وغیرہ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں وائٹ فریئر اسٹریٹ کارملیٹ چرچ، اس کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں جو ہے اس کے آثار موجود ہیں اور ایک تصویر مجسمہ بھی موجود ہے، اور لوگ 14 فروری کو اس کی زیارت کرتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے اسی سینٹ ویلنٹائن کے حوالے سے وہاں اس کی تاریخی آثار موجود ہیں آئرلینڈ میں. تیسری چیز جو ویلنٹائنز ڈے میں اب شامل ہو چکی ہے، یا جس کمرشلزم اسے ہم کہہ سکتے ہیں، کمرشلزم اس میں شامل ہو گیا اور اس نے اسے ایک مقبول تہوار بنا دیا. ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق یہ ایک پاپولر ہالیڈے ہے، اور 62% امریکی جو اسے مناتے ہیں، اور $20 بلین جو ہیں $20 بلین امریکی لوگ جو ہیں اس پر خرچ کرتے ہیں. اور یہ اس وقت دنیا کی ایک میجر کنزیومر ہالیڈے ہے. 1 بلین کارڈز جو ہیں اس پر ہر سال دیے جاتے ہیں، ان کا تبادلہ ہوتا ہے. 35 ملین ہارٹ شیپ چاکلیٹ باکسز، یعنی دل کی شکل کے بنے ہوئے
ڈبے یا باکسز اور ان کے اندر چاکلیٹس جو ہیں رکھ کر جو دی جاتی ہیں، ان کی تعداد 35 ملین ہے، اور 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ اور 200 ملین گلاب کے پھول جو ہیں وہ اس موقع پر، اس تہوار پر، اس ڈے پر جو ہے تحائف کی صورت میں ان کی پروڈکشن ہوتی ہے اور تحائف کی صورت میں جو ہے دیے جاتے ہیں۔ اور 8.6 ملین ڈالرز کی شراب جو ہے اس سارے تقریبات جو اس کی ہوتی ہیں اور محفلیں مجالس ہیں اس میں جو ہے یہ پی جاتی ہے۔ اور اس میں اس کمرشلزم کے حوالے سے کہ کیوں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایک اور حقیقت آپ کے سامنے رکھیں کہ امریکن گریٹنگ کارپوریشن ہے، یہ کارڈ بنانے کی ایک کمپنی ہے، کارڈ ڈیزائن کرنے کی، بنانے کی، تو اس کا سالانہ جو ہے ارننگ یا سالانہ جو کمائی ہے وہ 1.7 بلین ڈالرز ہے، اور اس میں سے 25% جو اس کی سیلز کا حصہ ہے، 25% آف اٹ سیل، یہ فیبرری کے مہینے میں جو ہے اس کو حاصل ہوتی ہے، جس مہینے میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے۔ تو یہ ویلنٹائن ڈے کے تصور کے حوالے سے ہم نے پہلی بات جو ہے آپ کے سامنے رکھی کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور کیسے جو ہے اس کے اندر کمرشلزم جو ہے داخل ہو چکا ہے۔ اور اس میں جو ایک تو اس کو ہم نے بیان کیا کہ رومی تہذیب سے اس کا تعلق ہے، دوسرا اس کا تعلق جو ہے عیسائی مذہبی روایت سے ہے، اور اسی لیے اس کو سینٹ کے نام سے جو ہے منسوب کیا گیا اور ان کے ایک راہب سے منسوب کیا گیا۔ دوسرا ہمارا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور یہ یقیناً درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ تو اسلام میں جس ویلنٹائن ڈے کو منایا جاتا ہے اور جو اس میں معاملات اختیار کیے جاتے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اجنبی لڑکیوں سے میل جول، غیر محرم لڑکیوں سے اور لڑکوں سے جو ہے میل جول اختیار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے، ڈیٹنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام میں درست نہیں ہیں۔ اس حوالے سے چند احادیث ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص آیا، ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو صحابہ حیران ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا۔ حدیث طویل ہے، ہم اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم یہ اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رشتے گنوائے، ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، پھپھی کا اور خالہ کا۔ تو کہا کیا تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو پھر 5 رشتے گنوائے، ہر ایک کے جواب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے اور نوجوان نہ میں جواب دیتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے بات سمجھا دی کہ لوگ بھی اپنی ان رشتہ دار خواتین کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، پھپھوں کے لیے، خالاؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے، پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی اور پھر وہ نوجوان جو ہے اس سے باز آیا۔ تو یہ جو ہے تو برائی، جب ہم غیر محرم لڑکیوں کی طرف لوگ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں، تو کیا ایک مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگرچہ اس کے عمل میں کوتاہی ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو وہ کیا یہ پسند کرے گا اور اس کے اندر غیرت اگر موجود ہے کہ یہی معاملات جو ہیں اس کی بہن، بیٹی، ماں اور رشتہ دار خواتین کے ساتھ پیش آئیں، ان کو راہ چلتے ہوئے تحائف پیش کیے جائیں اور راہ چلتے ہوئے ان کو تنگ کیا جائے اور ان کو پھول پیش کیے جائیں یا ان کے ساتھ ڈیٹنگ وغیرہ کا معاملہ ہو؟ تو پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا جو ہے دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، دل خواہش کرتا ہے اور چاہت کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی کوئی حرج نہیں ہے اگر میں نے اس سے باتیں کر لیں اور چند لمحات دیکھ لیا یا چند لمحات بول رہی ہے، تو یہ جو ہے زنا کی جو بنیادی یا ابتدائی سٹیپس ہیں یہ وہ بن جاتے ہیں، اور یہ یقیناً جو ہے گناہ کا کام ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اگر چھت پر پہنچنا ہے تو آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، تو یقیناً آپ نے پہلے قدم پر جو ہے پہلی سیڑھی یا پہلے سٹیپ پر قدم رکھنے کے ساتھ آپ نے ایک حصہ طے کر لیا اس منزل تک پہنچنے کا۔ تو اسی طرح جب آپ ایک کام کر لیتے ہیں، آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، آپ فون کال کرتے ہیں، آپ گفٹنگ کرتے ہیں، تو گویا آپ ایک ایک کر کے اس سٹیپ کی طرف جا رہے ہیں جو بالآخر آپ کو منزل تک پہنچا دے گا۔ تو اس لیے اس سٹیپ پر قدم رکھنا ہی منع کر دیے گا جو آپ کو برائی، جس کی انتہا جو ہے برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تیسری بات جو ہم ذکر کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ انہیں اس عورت کی خوشبو آئے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، آپ نے سخت الفاظ استعمال کیے، مطلب یہ کہ وہ زانیہ ہے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے 2786 اور اسے محدث الالبانی نے صحیح کہا ہے۔ تو گویا وہ عورت
جو خوشبو لگا کر جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوں اور لوگ اسے دیکھیں اور لوگ اسے اپریشیٹ کریں، اس کے حسن کو اور اس کا جو لباس اس نے پہنا ہوا. جیسے آج کل ہماری ایک ترتیب بن گئی ہے کہ خواتین پسند کرتی ہیں مجالس میں، میڈیا میں، اور اپنے آپ کو جو ہے ظاہر کرتی ہیں. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کر اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو متوجہ کرے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، جو انتہائی مہربان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو ہے بری عورت کا لفظ ذکر کیا کہ وہ برائی کے اسباب جو ہیں وہ پیدا کر رہی ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف آمادہ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. اور اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں، ان میں وہ عورتیں بھی ہیں ممیلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لم يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، کہ کچھ عورتیں ہیں نساء کاسیات عاریات. اس میں جو اہم بات ہے آپ نے فرمایا کہ ممیلات مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والی اور لوگوں کو متوجہ کرنے والی، لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہونے والی اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو جو ہے کئی سالوں کی مسافت سے پائی جاتی ہے. اور اگلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتوں کو کہا، صحابیہ عورت کو کہا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو خوشبو لگا کرنا، یعنی مسجد آنے کی اجازت دے دی لیکن اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ کوئی بھی ایسا فتنہ اور پیدا نہ ہو. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکا لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا زینت بناؤ سنگھار، اپنی خوبصورتی، یہ لوگوں کے زیب و زینت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. اور اسی جو آیت ہے سورۃ النور کی، اسی کے اینڈ میں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں بھی جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں اس مقصد کے لیے کہ ان کی جو زینت چھپی ہوئی ہے، ان کی جو خوبصورتی چھپی ہوئی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو. مثلا پازیب پہنتی تھی تو پاؤں اس زور سے زمین پر مارا کہ پازیب کی چھنکار آئے اور لوگ متوجہ ہوں. تو اسی طرح آج اگر کوئی بھی ایسا کام کیا جاتا ہے کہ پاؤں میں پازیب پہن کر یا پاؤں میں ہائی ہیل پہن کر اس کو زور سے مارا جاتا ہے، یا اب تو زور سے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جو گلیز ٹائلز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ہائی ہیل پہن کر چلا جاتا ہے تو سارے جو ہے آس پاس آواز پھیل جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے خاتون جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں جس میں لوگوں کو متوجہ کرنے کا عنصر شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. اور آخری بات جو اس حوالے سے ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت سے خلوت نہ کرے، یعنی وہ دونوں ایک مرد اور ایک عورت جو غیر محرم ہیں وہ موجود ہیں اور خلوت میں موجود ہیں، ان کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں ہے، یعنی دونوں بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ڈیٹنگ کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں اور آمنے سامنے ہیں، اور ان کے ساتھ تیسرا جو ہے شیطان ہوتا ہے. تو گویا شیطان جو ہے اس موقع کو ان کے لیے برائی کا ذریعہ بنانے کا وسیلہ بن جاتا ہے. اس پر بعض لوگ کہتے ہیں، صاحب کہنے لگے جی وہ تیسرا اگر شیطان ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ان کا ضمیر بھی ہوتا ہے. تو اس کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ بھائی اگر ضمیر ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لیتے. وہ ضمیر جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا ان کو نہیں کہا، اور جو ضمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نہیں جاگا، تو اس کے بعد جو اس محفل یا مجلس میں برائی ہوگی اس وقت کیوں جاگے گا؟ تو وہ ضمیر ہی مردہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کرے اور اس کو نہ مانے. تو یہ جو ہے اس حوالے سے جو بے حیائی اور مرد و عورت کا اختلاط ہے اس میں، اس حوالے سے جو ہم نے چند نکات ذکر کی. اور اس میں دوسری، اس ویلنٹائنز ڈے میں جو دوسرا ایشو ہے جو بڑا اہم ہے اس بے حیائی کے اور بے پردگی کے اور اختلاط کے علاوہ، وہ ہے کفار سے مشابہت. تو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ عیسائیت کا جو ہے تہوار ہے، فیسٹ ہے، جیسے کہ ہم نے ابتدائی بات میں ذکر کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی عیدوں، مسلمانوں کو کافروں کی عیدیں منانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ مسلمانوں کے لیے دو علیحدہ خوشی کے مواقع مقرر کر دیے، فیسٹیولز مقرر کر دیے، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں. اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تشبہ اور مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو موزے اور جوتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہود ایسا نہیں کرتے، یہود کی مخالفت میں داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، خالف المشرکین والمجوس، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین اور مجوس کی مخالفت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نماز باجماعت کے لیے بلانے کا معاملہ پیش آیا تو آپ کے سامنے ایک آپشن جو ہے بگل کا پیش کیا گیا کہ جیسے یہود جو ہے ہارن یا بگل کا استعمال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ریجیکٹ کر دیا یہودیوں کی مخالفت میں۔ عیسائیوں کا ناقوس اور ان کی بیلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپشن رکھا گیا، یہ اختیار رکھا گیا، آپ نے اسے بھی ریجیکٹ کر دیا، اور یہاں تک کہ اذان کا سلسلہ نازل ہوا۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ جو کسی قوم کا شعار چیزیں ہیں یا ان کی پہچان امور ہیں، اور بالخصوص ان کے جو دن ہیں، ان کے جو فیسٹیولز ہیں، وہ مسلمان کے لیے کبھی بھی اس میں جو ہے اس کو اختیار کرنا، اس کو منانا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز جو ہے، یعنی تھوڑا جتنا بھی سٹیپ وہ لیں گے تم ان کی پیروی کرو گے۔ اگر وہ کسی بب میسٹیگیور جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو پوچھا صحابہ نے حیران ہو کہ اللہ کے رسول کیا یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں، کیا ہم ان کی پیروی کریں گے؟ فرمایا اور کون؟ تو گویا اس سے حدیث بخاری میں ہے 7320، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان لوگوں کی جو مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا۔ تو دو چیزیں جو بنیادی ہیں، ایک تو اس تہوار میں کفار کی مشابہت ہے، تقلید ہے، تعظیم ہے، ان کے اس جو سیلیبریشن ہے اور یہ فیسٹیول ہے اس کا احترام ہے اور اس میں شرکت ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو ایک اس بنیاد پر یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے اس میں جو بے حیائی اور شرعی مخالفتیں ہوتی ہیں، گانا بجانا ہے، بے پردگی ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہے، خواتین کا مردوں سے ملنا ہے، اور اسی طرح پھر اس کے نتیجے میں جو بڑے گناہ ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان دو وجوہات کی بنا پر علماء نے اس کو درست قرار نہیں دیا اور اس کو بالکل بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کفار کی مشابہت کرنا جائز نہیں ہے، ان کے مخصوص تہواروں پر کھانا پینا، لباس خاص اس تہوار کے لیے پہننا اور اس کے لیے تیار ہونا، خوشبوئیں لگانا اور نئے کپڑے جو ہے پرچیز کرنا، اور اس کو کسی بھی انداز سے لائٹنگ کرنا، سیلیبریٹ کرنا، اور اس دن چھٹی کرنا، اور اس دن کھانے بنانا اور تحائف دینا، اور اسی سیلیبریشن کے یا اس فیسٹیول کے جو لوازمات ہیں اس سب کو کسی بھی انداز میں اختیار کرنا تو یہ درست نہیں ہے۔ تیسری بات جو ہم ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ایک دو سوالات ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک سوال سامنے آتا ہے، جی محبت کا دن ہے، اگر ہم نے منا بھی لیا تو کیا حرج ہے؟ تو پہلے تو ہم یہی بات کریں گے کہ جو ہم نے ذکر کی ہے کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے اور شرعی مخالفت ہے۔ دوسری بات جو ہم اس میں ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ محبت کا دن، محبت مسلمان کی محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ مسلمان پہ کئی ساری محبتیں ہیں جو مسلمان نے کرنی ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی، والدین کی، بیوی کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی۔ تو یہ تمام محبتیں بتائیے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس دن میں جو محبت کا اظہار کرے تو کیسے کرے گا؟ کرتے ہیں ہم اس دن اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا اظہار، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا دعویٰ بھی۔ تو اس لیے اس طرح کا دن کوئی بھی اختیار کرنا جو ہے اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری محبتیں جو ہیں وہ سب سے پہلے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب آپ آ جاتے ہیں اس بات کی میں نے اگر یہ دے ہی دیا تو کیا حرج ہے؟ دیکھیے حرج یہی ہے کہ اگر آپ کسی دن کو سیلیبریٹ کرنے کے قائل ہیں، اگر آپ دن کو سیلیبریٹ کرنے کے قائل نہیں تو کسی بھی دن دے دیجئے، اور اگر آپ نے سالانہ ہی دینا تو عید کے دن دیجئے نا، عید الفطر کے دن دیجئے، عید الاضحیٰ کے دن دیجئے، اور اگر کوئی دن آپ نے مقرر نہیں کرنا تو سال میں کسی بھی دن دے دیجئے۔ تو مسلمانوں کی جو عید ہے اس دن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انجوائے کیجئے، ان کو گفٹنگ کیجئے، سال میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی خاص دن کو مقرر کریں اس کا مطلب ہے کہ 14 فیبروری جو ہے وہ آپ کے نزدیک بھی اہم ہے۔ اور یہاں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شوال میں میرا نکاح ہوا اور شوال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے گھر بسایا، اور آپ رضی اللہ عنہ شوال میں جو ہے شوال کو پسند کرتی تھی عورتوں کی رخصتی کے لیے، تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی پسند تھی شوال، اور ہمارے لوگوں کی کیا پسند ہے؟ فیبرری۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے مسلم 3483 ہے، اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو ایک خاص نسبت سے پسند کیا کرتی تھی۔
دوسری بات جو دنوں کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ لوگ اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں، تو اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اچھا چلے پھر بھی کوئی دن بنا لیا، اگر کسی دن ان کے دل میں شرکت کر لی تو کیا ہو گیا. ایک تو ہم نے اس کو سمجھایا آپ کو شرعی اعتبار سے، ایک ہم دنیاوی ایک مثال کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں کہ دنوں کی اہمیت اور دنوں کو سیلیبریٹ کرنا اور ڈیز کو سیلیبریٹ کرنا وہ کس طرح جو ہے دنیا میں بھی ہم جو ہے اس کا دیگر ایگزامپلز میں ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں. مثلا پاکستانی قوم جو ہے یہ پاکستانی جو ہے 14 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، آزادی کا دن مناتے ہیں. 15 اگست کو بھارت کا یوم آزادی ہے. کیا پاکستانی قوم کبھی 15 اگست کو سیلیبریٹ کرے گی اپنی آزادی کا دن؟ کیا ان کے ساتھ بھی کر لے گی چلو آج ہماری آزادی کا دن ہے، کل ہم ان کے کبھی بھی نہیں کرتے. ہر قوم اپنی آزادی کا دن اسی دن سیلیبریٹ کرتی ہے جو اس نے اس کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. پاکستان 14 اگست کو کرتے ہیں پاکستانی، انڈینز جو ہے 15 اگست کو کرتے ہیں. پاکستانی کبھی اسرائیل کے ساتھ اپنا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہیے. 28 اپریل کو کبھی جو ہے پاکستانی سیلیبریٹ نہیں کریں گے جو اسرائیل کا انڈیپینڈنس ڈے ہے. امریکہ کا USA کا 4 جولائی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس دن کو اہم سمجھتے ہیں. تو یہ تو لوگوں کے یا ملکوں کے بنائے ہوئے قوانین اور دن ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات کا حق جو ہے ہمارے پہ بہت زیادہ، سب سے زیادہ. تو جو دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور جن دنوں سے اللہ تعالیٰ نے مشابہت اختیار کرنے سے منع کر دیا، تو ہم اس کو پیش نظر کیوں نہیں رکھتے، ہم اس پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ہماری چند گزارشات تھیں جو ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے جو کویسچنز تھے اور جو گفتگو چل رہی تھی یا ان دنوں جو باتیں سوشل میڈیا پر آ رہی تھیں اس کے حوالے سے ہم نے یہ آپ کے سامنے رکھے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، قرآن کی سمجھ دیں اور کفار کی مشابہت سے محفوظ رکھیں. السلام علیکم.